अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं धनक तरब और आपका खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी हमारी पर। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं रीड आउट करूंगी दिल हार गया की EP 17। ये नॉवेल रूड हीरो बेस्ड नॉवेल है, रिवेंज बेस्ड नॉवेल है, हैप्पी एंडिंग बेस्ड नॉवेल है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ आज की EP। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेहरबानी होगी। ये मेरी अपनी नॉवेल है, सो डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन। इस नॉवेल का किसी ख़ास जगह या इंसान से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई किरदार या कोई डायलॉग किसी की ज़िंदगी से मैच करती है तो ये महज एक इत्तेफाक होगा। ये नॉवेल पूरी तरह से इमेजिनेटेड है। मैं अपनी स्टोरी से किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि खुशी को खुशी की तरह जिएं और प्रॉब्लम से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। तो लेट्स स्टार्ट। दिल हार गया EP 17 तरब राइट्स। इस लड़के का गुरूर पास ना किया तो मेरा नाम भी नायाब हाशमी नहीं। वो एक अज़्म से बोलती मुस्कुराई थी। नायाब की मुस्कुराहट बहुत कांटेदार थी। इसी की ज़रूरत है उस लड़के को। हमने थोड़ा भाव क्या दिया, जनाब तो सातवीं आसमान पर जा बैठे। हिबा को भी शाहजमान के तेवर पसंद नहीं आए थे, इसलिए ऐसा बोल रही थी। चलो, आसिम सर की क्लास का टाइम होने वाला है और उनका पता तो है, ताख़ीर से आने वाले स्टूडेंट्स को क्लासमेट में इन भी नहीं होने देते। शाज़मीन ईमान रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाती उठ खड़ी हुई थी। ये तो है। नायाब और हिबा एक ज़ुबान होकर बोलती वहाँ से निकलती चली गईं। अल्लाह का शुक्र है, सर के आने से पहले आ गए हम। शाज़मीन ईमान अपने रब के शुक्र अदा करती अपना सिर संभाल चुकी थी। नायाब और हिबा कुछ सोचती हुई आफिया के दाएं बाएं बैठ गईं। क्या बात है, नायाब के ज़ुबान में खुजली हुई। साथ ही हिबा ने आफिया को एक आंख विंक करके भी देखा। कुछ नहीं। आफिया उन दोनों की हरकतों से चिढ़ती हुई बोली। कुछ नहीं तो वो हैंडसम हंक तुम्हारा क्यों पूछ रहा था? हिबा मुस्कुराती हुई बोली, मानी खेजी से बोली थी। उससे ही पूछ लेना था, आफिया चिढ़ती हुई बोली थी। भाई, उसने तो कहा कि मौसम की साड़ी रानाई आफिया मैडम ले गईं। नायाब उसे छेड़ती हुई बोली थी। और पता है, उसे हमने चाय कॉफ़ी की भी ऑफ़र की थी, जिसे वो घमंडी लड़का ठुकरा गया। हिबा गुस्सा व उदासी के मिले जुले असरात के साथ बोली थी। तो आफिया कंधे उचकाकर बोली, जैसे कह रही हो मैं क्या करूं? तो ये कि फ्रेंडशिप कर लो उससे। सच में बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, ऊंचे कद का मालिक है। नायाब और हिबा उस लड़के की तारीफ़ों के गुलाबे मिलाने लगी थी। मैं उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करने वाली, सो मुझे उसके प्यारे होने से कोई लेना देना नहीं, और ना ही उसकी खूबसूरती का अचार डालूंगी, ना ही उससे अपने घर के जाले निकलवाने हैं, सो मुझे उसकी हाइट से भी कोई गर्ज नहीं। इसलिए मेरे पास उसकी तारीफ़ों के गुलाबे मिलाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आफिया उन दोनों को फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली थी। सच में यार, तुम दोनों साथ में जचोगे। एनीवे, तुम नाराज़ हो रही हो? नायाब मुँह फुलाती बोली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं किसके साथ जचूंगी या नहीं जचूंगी,
یہ نہ میرا سر درد ہے نہ تم لوگوں کا، اس بات کا فیصلہ صرف اور صرف میرے بھائی ہی کر سکتے ہیں یا پھر میرے گھر والے کر سکتے ہیں، عافیہ دو ٹک بولی تھی۔ گڈ آفٹرنون اسٹوڈینٹس۔ ایک اجنبی سا بندہ سر عاصم کی جگہ آیا تھا۔ گڈ آفٹرنون، سب نے ایک آواز میں جواب دیا تھا، مگر حیرانگی کے ساتھ، کیونکہ سب عاصم سر کا ویٹ کر رہے تھے۔ اسٹوڈینٹس اتنے کنفیوز نہ ہوں، آج سے عاصم سر کی جگہ میں ہی آیا کروں گا۔ وہ اسٹوڈینٹس کی کنفیوژن ان کے چہرے پر پڑ چکا تھا، اس لیے بولا تھا، چلیں پھر میں ایک انٹرویو دے دیتا ہوں۔ میں شاہ زمان ہوں، آج سے کمپیوٹر کلاسز میں ہی لیا کروں گا۔ میرا نام شاہ زمان ہے اور میں تھوڑا الگ ٹائپ کا بندہ ہوں، سو میری کلاسز میں کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی، لائک ہنسی مذاق کی جگہ بھی یہاں نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ شاہ زمان نے تھوڑا ڈفرینٹ انٹرویو دیا تھا۔ یہ کس اینگل سے پروفیسر لگتا ہے یار؟ ہبا عافیہ کے کان میں دھیرے سے بولی تھی۔ سر کا فیس اس مجنوں شاہ سے مل نہیں رہا کیا؟ نام سیم ہے، فیس بھی تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے۔ اگر وہ شاہ زمان کلین شیو کروا لے تو بالکل شاہ زمان سر کی طرح ہی لگے گا۔ نایاب جھکی ہوئی عافیہ کے کان میں بول رہی تھی۔ اسٹینڈ اپ شاہ زمان، سر انگلی کے اشارے سے بولے تھے۔ آپ نہیں، نایاب کھڑی ہوئی تھی۔ مس، آپ نہیں، بلیک دوپٹہ۔ آپ کھڑی ہوں؟ وہ عافیہ کا نام لیے بنا ہی بولا تھا۔ میں، عافیہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتی ہوئی بولی تھی۔ محترمہ، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، شاہ زمان اپنے لفظوں کو کھینچتا ہوا بولا تھا۔ عافیہ غصے میں کھولتی کھڑی تھی، جبکہ نایاب کی بے چینی نوٹ کرنے لائق تھی۔ سر، عافیہ کافی ٹائم سے کھڑی ہے۔ شاہزمین اپنا ہاتھ اوپر کرتی شاہ زمان سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی میم، کھڑی عافیہ احمد ہیں اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے۔ سر اس انداز میں بولے کہ سارے کلاس کی دبی دبی ہنسی نکل گئی تھی اور شاہزمین اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ یار دیکھو تو صحیح، موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے اور تم اس کی رعنائی ختم کرنے پر تل گئی ہو۔ ایک دم سے نایاب کی بات تو شاہزمین کے سر کے اوپر سے نکل گئی، مگر شاہ زمان اور عافیہ کا دماغ سلگا گئی۔ مس، اگر آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو آپ بھی آ کر کھڑی ہو جائیں اور ان محترمہ کا ساتھ دیں، بڑا ہی درد جاگ رہا ہے۔ وہ اسے ڈپٹتا ہوا بولا۔ وہ واقعی میں عافیہ کو کھڑا کر کے بھول گیا تھا۔ ہاں تو مس عافیہ، اگر آپ کی دلچسپی پڑھائی میں نہیں ہے تو جائیں، گھر بیٹھے کچھ گھرداری سیکھیں اور بھائی سے کہیں وہ آپ کی شادی کر دے۔ وہ لفظوں کو چباتا عافیہ کی بے عزتی پر تل گیا۔ سر، میں نے کیا کیا ہے؟ عافیہ بھی اب غصے میں اپنی ناکرد گناہ کا پوچھ بیٹھی۔ مائنڈ یور ٹیون، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں جو نخرے برداشت کر لوں، شاہ زمان غصے میں بولا۔ سر، آپ پہلے مجھے میری غلطی بتائیں اور میرے بھائی پر نہ جائیں، عافیہ روتی ہوئی بولی۔ آپ کلاس میں کیوں باتیں کر رہی تھیں، جبکہ میں نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ کسی اسٹوڈنٹس کی کوئی چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ کیا تھا؟ سر غصے سے بولے۔ لیکن میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی، صفائی دینے کی کوشش کی۔ نکلے میری کلاس سے، جسٹ گیٹ لاسٹ۔ وہ دہاڑا تو عافیہ کلاس سے ہی نکل گئی۔ عافیہ، سر بلا رہے ہیں۔ گھاس پر بیٹھی عافیہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، تبھی کلاس کی ایک لڑکی آ کر بولی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ یوں تو وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اٹھ گئی، سوچ کر ہی کہ نہ جانے پھر سے یہاں بے عزتی کرنے نہ پہنچ جائے۔ میں آئی کم ان؟ اب وہ شاہ زمان کے آفس کے باہر اندر جانے کی اجازت لے رہی تھی۔ یس، اس کی اجازت پر وہ اندر آ گئی۔ بیٹھیں، وہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر کھڑا ہوا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتی بولی۔ آہا، اپنے لبوں کو سزا مت دو، وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتا ہوا بولا تھا۔ چٹاخ، ایک زور کا تھپڑ شاہ زمان کی گال پر پڑا تھا۔
آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایک زوردار تھپڑ شاہ زمان کے گال پہ پڑا تھا۔ تمہیں چھونے کی ہمت صرف شاہ زمان میں ہی ہے، اس لیے ہمت کی بات آگے سے مت کرنا۔ وہ اسے دھکا دیتا بولا تھا، جس سے وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر چیئر کا سہارا نہ لیتی تو گر ہی جاتی۔ تمہیں اس تھپڑ کا سود سمیت حساب دینا ہوگا، وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ ٹیچر ہیں، ٹیچر بن کے ہی رہیں۔ ٹیچر ہیں، ٹیچر بن کے ہی رہیں، ورنہ بھائی کو بتا دوں گی۔ عافیہ دہاڑی، ایسی غلطی مت کرنا۔ وہ عافیہ کو دیوار سے پین کر چکا تھا، ورنہ کیا کریں گے؟ عافیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دیتی بولی تھی۔ جو بے سود رہا تھا، وہ اس مضبوط انسان کو ہلا بھی نہیں سکی تھی۔ ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ عافیہ پر جھکتا ہوا بولا۔ دور رہیں مجھ سے، چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا۔ وہ آنکھیں بند کیے تکلیف سے بولی، لیکن اس لڑکے کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور کل کی بھی اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی۔ تو پلیز، اور کچھ سیکھنے لائق بھی ہے میرے ناولز میں، تو پلیز میرے ناولز کو اسکپ مت کیا کیجیے، اور دھیان سے سنیے، اور میرے پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں ان پر دھیان مت دیجیے، میری آواز پر دھیان دیجیے اور ناول سنیے۔ اور فرینڈز، یہ بتائیے کہ میری ایپی کیسی جا رہی ہے؟ عافیہ اور شاہ زمان کی جڑ کس طرح کی ہے؟ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں پھر کل۔